بات کھل کر آ گئی۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ذرا سی بے ادبی اللہ برداشت نہیں فرماتا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بلند مقام ہے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، بہت چھوٹا سا قرآن مجید و فرقان حمید کا واقعہ ہے، اور بڑا مختصر، اور آپ کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے گا۔ کسی قسم کی کوئی یعنی اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں، بہت سیدھے سادھے۔ کچھ لوگ آئے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور علماء اس کو بیان کرتے، میں بھی بیان کر رہا ہوں برکت کے لیے۔ کچھ علماء آئے، انہیں معاف کیجیے گا علماء کی بات کر گیا، کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک پر کھڑے ہو کر دروازے کے باہر آواز دی، آواز دی۔ جب آواز دی تو کیا آواز تھی کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر آئے ہیں، تشریف لائیے، ہماری بات سن لیجیے، ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس میں میرے بھائی اس میں کیا بری بات تھی؟ اس میں تو کوئی بری بات ہے نا، یہ تو ہوتا بھی ایسے ہی ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ تشریف لائے مجھ سے ملنے کے لیے، مثلا کراچی میں میں رہتا ہوں، آپ کسی وقت اگر ملنے کے لیے آئیں تو ظاہر ہے آپ آواز دیں گے، اگر گھنٹی نہیں ہے تو آپ آواز دیں گے، یا اگر آپ آواز نہیں دیں گے تو کنڈی لگی ہوئی ہے تو کنڈی آپ کھٹکھٹا دیں گے۔ جب کنڈی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے اور گھنٹی بھی نہیں ہے تو آپ آواز دیں گے، کہیں گے جی باہر آؤ، احمد نورانی باہر آؤ، ذرا ہم سے بات کرنی ہے، ملنا ہے، تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں دور سے۔ یہ بلانے کا طریقہ ہے، یہ طریقہ بہت معروف ہے، یہ کوئی طریقہ غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اندر سے آ رہا آنے کے بعد آپ سے کہے کہ جی آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ نے مجھ کو آواز کیوں دی صاحب؟ تو بھائی آپ سے ملنا تھا، جب کسی سے ملنا ہوتا ہے تو آواز ہی دے کر اس کو بلایا جاتا ہے، آپ سے ملنا تھا۔ کوئی آدمی اگر آپ سے کہہ دے آپ نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا صاحب؟ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ سے ملنا تھا، جب ملنا کی خواہش تھی تو آپ دروازہ تو کھٹکھٹانا ہی تھا، تو ٹھیک ہے، مگر یعنی کسی نہ کسی کو تو وسیلہ استعمال کرنا ہی ہوگا۔ یا تو آپ اگر ملنا چاہتے ہیں مجھ سے تو یا تو گھنٹی کو وسیلہ بنائیں گے، یا کھٹکے کو وسیلہ بنائیں گے، یا آواز کو وسیلہ بنائیں گے، کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ہوئے گا، اور وسیلے کے بغیر ظاہر کام نہیں چلے گا۔ اگر آدمی کو اوپر جانا ہے، اوپر، تو وسیلہ تو تلاش کرنا پڑے گا، اور اگر نیچے ہی جانا ہے تو نیچے جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی کسی کو اگر کھڈے میں جانا ہے، سوچیے بات، یعنی کسی کو اگر نیچے جانا ہے، کیا نیچے جانے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ بھائی جب چاہو چلے جاؤ، اور جس کو اوپر جانا ہے تو اوپر جانے کے لیے تو وسیلہ ضروری ہے۔ بھائی میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے آپ، یا ابھی نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ یعنی چھت پر جانا ہے، سیڑھی لائیے، زینہ چاہیے، آسمانوں پر جانا ہے، ہوائی جہاز چاہیے، شٹل چاہیے، اوپر جانا ہے تو جانا اگر اوپر ہے اور رابطہ اگر اوپر والے سے کرنا ہے تو وسیلہ ضرور ہوگا، اور اگر کسی کو نیچے کھڈے میں جانا ہے تو کھڈے میں جانے کے لیے تو وہ تو ایک دم چلا جائے، بغیر وسیلے کے چلا جائے، اس کا کام ہی تمام ہو جائے گا، جاؤ بھائی کھڈے، اس میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وسیلے کی ضرورت اسی کو ہوگی جس کو جانا ہے اوپر، جس کو تعلق کرنا ہے اوپر سے، اور جس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اوپر سے تو ظاہر ہے وہ تو نیچے جاوے ہی جاوے گا۔ جب وہ کہتا ہے مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں تو صحیح کہتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ کہا آپ سے کہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا۔ اور جب میں کہتا ہوں مجھے وسیلے کی ضرورت ہے، ماشاء اللہ، بالکل صحیح کہا، اس لیے کہ مجھ کو جانا ہے اوپر تو وسیلے کی ضرورت، اور جس کو جانا ہے کھڈے میں اسے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی صحیح کہتا ہے کہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات برابر ہے۔ بھارت میں عرض کر رہا تھا
کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تشریف فرما ہے، باہر والے نے آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا پیارا نام ہے. یہ آواز جیسی ہی آدمی دیتا ہے اس کے دل کو جلا محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں سرور آتا ہے. محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کی جلا دل کی ضیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کو آواز دینے لگے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ناراض ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گئے. قرآن مجید و فرقان حمید کی پوری صورت اتری آئی، اور جن لوگوں نے آواز دی تھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آواز دینے والوں. حالانکہ کوئی بری بات نہیں تھی. دیکھیے اب آپ خود فیصلہ کیجئے. کوئی آواز دینا کوئی بری بات نہیں، گھنٹی بجانا کوئی بری بات نہیں. کسی بھی چیز سے استفادہ آپ کر رہے ہیں اس کو وسیلہ بنا لیجئے، اس تک آواز پہنچانے کے لیے، دروازے تک اطلاع دینے کے لیے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ سورۃ الحجرات اتری. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اے محبوب، اے محبوب، یہ جو حجرے کے پیچھے سے بلا رہے ہیں بڑے بے عقل. اس میں بے عقلی کی کیا بات ہے؟ لا یعقلون، عقل نہیں ہے. اب آپ سوچئے کوئی آدمی اگر کسی کو پکار رہا ہو دروازے کے باہر کھڑا ہو کے، جبکہ وہاں گھنٹی نہیں ہے، کنڈی نہیں ہے، آواز دے رہا ہے، آپ اس کو کہو بے وقوف، بے عقل، کیوں آواز دے رہے ہو؟ تو کوئی بات ہی آپ کہیں گے صاحب کمال ہے بھائی، اور کیا کریں؟ مگر رب العالمین فرماتا ہے بے عقل خبردار، آئندہ ایسا مت کرنا. دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ہمارے محبوب کو آواز مت دینا. کیوں؟ اس میں کیا بے ادبی ہے؟ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے. آواز دینے میں تو کوئی بے ادبی نہیں ہے. نہیں ہے، مگر تم کو انہیں باخبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باخبر اس کو کیا جائے کہ جو بے خبر ہو. حضور اندر ہے، تمہارے آنے سے باخبر ہیں، تمہیں باخبر کرنے کی ضرورت کیا؟ ارے وہ کہ جو فرش ذلیل پر رہ کر عرش بری کی خبر رکھتے ہیں وہ تمہاری خبر نہیں رکھتے؟ تو تم تو بڑے بے وقوف ہو، اس بات کو نہیں سمجھ سکے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ انتظار کر لیتے، ان کو انتظار کرنا چاہیے. جب حضور خود تشریف لاتے، مقام مصطفیٰ میں یہ بے ادبی ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ حضور کو مجھے خبر دینی چاہیے. خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنے سے وہ باخبر ہے. اور حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو بھی گستاخ ہے وہ منافق ہے. گستاخ رسول جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ لے، وہ قرآن پڑھ لے. اور جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، آج تو کلوز سرکٹ ٹی وی سسٹم ایسا نکلا ہے کہ یہاں آپ بیٹھے ہوئے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آپ یہ دروازہ چاروں طرف سے بند کر لیجیے، باہر ایک کلوز ٹی وی سرکٹ لگا دیجیے، اندر بیٹھ کر اپنے کمرے میں آپ دیکھتے رہیں گے جامعہ کے دروازے پہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کلوز ٹی وی سرکٹ باخبر.
دیوار کے پیچھے کی بھی خبر، دیوار کے اندر کی بھی خبر، دیوار کے نیچے کی بھی خبر، دیوار کے اوپر کی بھی خبر. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ تو ان کے غلاموں کا یہ مقام ہے جن کے غلاموں کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے غلاموں سے باخبر ہو. تو ان آقا کا کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل میں منافقین، نفاق، لپے کلمہ. امام اہل سنت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ، بڑی پیاری بات فرمائی. لپے کلمہ، دل میں گستاخی. کلمہ لب پر ہوگا، دل میں گستاخی ہوگی، یہ گستاخ رسول ہوگا. اور یہی نفاق ہے، یہی نفاق ہے. اس نفاق کی قرآن میں مذمت آئی. اس نفاق کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا کہ اگر نفاق عقیدے میں نفاق ہے، اگر منافق فی العقیدہ ہے تو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. منافق کا ٹھکانہ جہنم کا آخری حصہ ہے، جہنم کے بالکل نیچے وہ منافق کا ٹھکانہ ہے، جہنم کے اندر جو آخری درجہ ہے. وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کا کوئی مددگار نہیں. منافق